وزلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بزرگوں، مجھ سے آپ کے امام صاحب اور آپ کے صدر صاحب نے درخواست کی کہ آپ کی اس مسجد میں جمعہ کے دن تھوڑا سا بیان ہو جائے. میں نے اسی وقت عرض کیا کہ جمعہ کے دن لوگ اس وقت آتے ہیں جب خطبہ شروع ہونے والا ہوتا ہے، اس لیے یہ وقت بیان کا نہیں ہے، لیکن ان کا اصرار تھا کہ کچھ نہ کچھ ضرور ہو جائے. حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے، دہلی کی جامع مسجد میں بیان فرمایا جمعہ کی نماز کے بعد، اور تقریباً 1 گھنٹہ بیان کیا. اور جب بیان ختم ہو گیا اور سب لوگ چلے گئے تو ایک گاؤں والا دور سے بیچارہ دوڑا ہوا آیا، سانس چڑھا ہوا، حضرت سے ملاقات کی. تو کہنے لگا حضرت میں گاؤں سے چلا تھا بیل گاڑی لے کر، لیکن راستے میں گاڑی ٹوٹ گئی. ایک گاڑی جا رہی تھی، اپنے بیلوں کو اس گاڑی میں باندھ دیا کہ یہ بیل میرے گھر پہنچا دے، اور گاڑی وہیں چھوڑی اور وہاں سے میں پیدل بھاگا کہ کسی طرح سے جمعہ یہاں مل جائے اور پھر آپ کی تقریر سن لو. لیکن نہ جمعہ ملا اور نہ تقریر ملی، میں تو محروم رہ گیا. تو حضرت نے فرمایا ظہر کی نماز پڑھ لیں. ظہر کی نماز پڑھی اس نے، اور اس کے بعد فرمایا میرے سامنے بیٹھ گئے. اپنے سامنے بٹھا کے اور پوری 1-1.5 گھنٹے جو تقریر فرمائی تھی سارے مجمع کے سامنے، اس اکیلے آدمی کے سامنے گیا. فرمایا تقریر کا مقصد یہ دیکھنا نہیں ہے کہ مجمع کتنا ہے کتنا نہیں ہے، بلکہ تقریر کا مقصد ہے کسی کو ہدایت ہو جائے. اب اگر کسی ایک کو بھی ہدایت ہو گئی تو سمجھو کہ تقریر کا مقصد پورا ہو گیا. اس لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ 5 آدمی ہیں یا 10 آدمی ہیں. اللہ تعالیٰ اس مجلس کو قبول فرمائے. جمعہ کا دن مخصوص وقت، قبولیت کا وقت اللہ تعالیٰ بہت پسند فرماتے ہیں. دوستوں اور بزرگوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک چھوٹی سی ایک سورت جو آپ اکثر و بیشتر نماز میں پڑھتے رہتے ہیں وہ تلاوت کی. اللہ تعالیٰ نے اس میں عقل والوں کے لیے، کم عقل والوں کے لیے، زیادہ عقل والوں کے لیے، سب کے لیے اس میں بڑی عجیب و غریب باتیں بیان فرمائی جس میں قیامت کے دن کا تذکرہ ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ وہ دن جب زمین کو ہلا دیا جائے گا، زلزلہ اس میں ڈال دیا جائے گا، اور زمین اپنے اندر جو بھی اس نے چھپا رکھا ہے اسے نکال کے باہر ڈال دے گی. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا. اور انسان یہ کہے گا دیکھ کر کہ اسے کیا ہو گیا ہے کہ یہ سب چیزیں اپنے اندر سے نکال کے باہر پھینک رہی ہے زمین. یہ ایک زلزلہ تو وہ ہے جو ہم دیکھتے ہیں آتا ہے، جو ہماری زمین کو تباہ کر دیتا ہے. یہ کہیں کہیں ہوتا ہے، اس کا تذکرہ اس آیت میں نہیں ہے، بلکہ یہ قیامت سے پہلے کے زلزلے کا ذکر ہے جب تمام چیزیں تباہ کر دی جائیں گی. اس زلزلے کا ذکر ہے، اور جو چیزیں وہ نکال کر پھینکے گی اس میں ان چیزوں کا ذکر نہیں ہے جیسا کہ آج ہمیں دنیا میں زمین میں سے سونا نکالتے ہیں، لوہا نکالتے ہیں، چاندی نکالتے ہیں، دنیا بھر کی چیزیں نکالتے ہیں. ان کا بھی اس آیت میں تذکرہ نہیں ہے، بلکہ تذکرہ ہے جو لوگ پہلے سے مر چکے ہیں ان سب کو جو قبر میں ہیں وہ سب کو نکال کے باہر پھینکیں.
وقال الانسان ما لها، انسان پہلے اس کو کیا ہو گیا. اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یومئذ تحدث اخبارها، کہ زمین کے اوپر جتنے واقعات پیش آ چکے ہیں قیامت کے دن وہ زمین ان سب کو بیان کرے. اس آدمی نے کیا عمل کیا ہے، کیا نہیں کیا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، وہ زمین بیان کرے. آج سے 20 سال پہلے تک ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے. مولانا سے آگے لوگ پوچھتے تھے مولانا رسالت کا مطلب کیا ہے، کیا مطلب، کیا پوچھنا چاہتا ہے. کہ ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں زمین کیسے بولے گی. قرآن کہتا ہے کہ یہ زمین اپنی خبریں بیان کرے گی قیامت کے دن. یہ تو مٹی ہے، یہ کیسے بیان کر سکتی. تو مولانا جواب دیا کرتے تھے کہ بھائی تو کس چیز سے بنا، یہ تو مٹی سے بنا، تو کیوں کیسے بولتا ہے. اگر تو بول سکتا ہے جسے مٹی سے بنایا ہے اللہ نے، تو یہ زمین بھی بول سکتی ہے. یہ ایک جواب تھا اس زمانے کے اعتبار سے سمجھانے کے لیے، لیکن یہ جواب اس زمانے کے مومن کے لیے تو کافی تھا، لیکن آج والے کے لیے کافی نہیں تھا. آج والا تو یہ کہہ سکتا تھا کہ اس کو تو زبان لگا رکھی ہے اللہ نے، دانت بھی لگا رکھے ہیں، حلق کے اندر ساؤنڈ باکس بھی لگا رکھا ہے. جب وہ اندر سے آواز پھیپھڑوں سے نکالتا ہے ساؤنڈ باکس کے اندر سے نکلتی ہے، ہونٹ جو ہے اس کو الفاظ بناتے ہیں، اور دانتوں کی طاقت کے ساتھ اور زبان کی طاقت کے ساتھ وہ باہر آتا ہے تو الفاظ بن جاتے ہیں، ورڈس بن جاتے ہیں. اس کی وجہ سے وہ بول لیتا ہے، آدمی سمجھ لیتا ہے. لیکن زمین کے تو نہ دانت ہے، نہ حلق ہے، نہ زبان ہے، نہ کچھ ہے، وہ کیسے بولے گی، وہ سمجھ ہی نہیں سکتا. اور اللہ فرما رہے کہ یہ زمین بولے گی قیامت کے لیے. مولانا بیان کر دیا کرتے تھے بنی اسرائیل کا قصہ کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت عبادت کرتا تھا، 40 سال تک عبادت کرتا رہا اللہ تعالیٰ کی. روزانہ پہاڑی پر جاتا، رات کو وہاں عبادت کرتا، پھر دن میں آتا، اپنے گھر سے کھانے پینے کے لیے لے کے جاتا، پھر عبادت میں مشغول رہتا، پھر دن میں آتا، پھر مشغول رہتا عبادت میں. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ ہمارا نیک بندہ ہے، دن میں گھر جاتا ہے، محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، کماتا ہے، روٹی لیتا ہے، پھر کھاتا ہے، لے کے پہاڑی کے اوپر آتا ہے اور رات بھر عبادت میں ہماری لگا رہتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی مٹی کو حل فرمایا اور وہیں ایک درخت پیدا کر دیا پہاڑی پر، وہیں ایک پانی کا چشمہ پیدا کر دیا، وہیں سے پھل کھاتا رہتا، پانی پیتا رہتا. اب اس نے نیچے آنا ہی چھوڑ دیا اور اللہ کی عبادت میں لگا رہا. بہت دن ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے سوچا یہ ہماری نعمتوں سے متمتع ہو رہا ہے، فائدہ اٹھا رہا ہے، لاؤ اس کا امتحان لے لیا جائے. جس سے محبت ہوتی ہے وہ امتحان بھی لیتا ہے محبت. جب ہمیں نعمتیں ملتی ہیں تو ہم خوش ہوتے ہیں کہ ہم مالدار ہو گئے، ہمیں اللہ نے یہ نعمت دے دی، یہ نعمت دے دی، تو یہ اچھی بات ہے، شکریہ ادا کرنا چاہیے اللہ کی نعمت کا. لیکن جب اللہ نعمت لیتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پہ ظلم کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، ہم سے یہ نعمت چھین لی، ہم سے یہ نعمت چھین لی، ہم سے یہ نعمت چھین لی. حالانکہ نعمت کا دینا بھی محبت ہے اللہ کی جانب سے، اور نعمت کا لینا بھی محبت ہے. چھین کر بھی یہ دیکھتے ہیں کہ اسے مجھ سے محبت ہے کہ نہیں، یہ اس حالت میں بھی مجھ سے خوش رہتا ہے یا نہیں رہتا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مالدار، اللہ نے بے انتہا پیسہ دیا، بے انتہا تجارت، سبھی کچھ تھا. لیکن ایک وقت وہ آیا کہ اسلام کے لیے سب کچھ اپنا قربان کر دیا اور خرچ کر دیا. ایک چیز گھر میں باقی نہیں رہی، گھر میں سوئی تاگا بھی نہیں رہا، وہ بھی اللہ کے نام پہ دے دیا خیرات میں. تو ایک کمبل کا ٹکڑا نیچے باندھ رکھا اور ایک کمبل کا ٹکڑا اوپر باندھ رکھا ہے، اور اس کو باندھنے کے لیے سوئی نہیں، سینے کے لیے تاگا نہیں، کچھ نہیں، خالی کیکر کے کانٹے، ان سے اس کو ٹانک کر ایک دوسرے میں جوڑ کر کیکر کے کانٹوں سے اور پھر مسجد نبوی میں تشریف لائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ جبریل نے فرمایا کہ اللہ سلام بھیجتا ہے ابو بکر پر اور پوچھتا ہے کہ ایک وقت وہ تھا جب تیرے پاس بہت کچھ تھا، ہم نے ساری نعمتیں سے تجھے نوازا تھا، اور ایک آج یہ وقت ہے تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو تو اس حال میں ہم سے خوش ہے کہ نہیں. یہ سوال اللہ نے کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ میں آنسو آ گئے کہ اے پروردگار، تو تو میرا محبوب ہے، تجھ سے میں محبت کرتا ہوں، تو جس حال میں رکھتا ہے میں اس حال میں خوش ہوں. تو محبوب جس سے محبت کر لی ہے وہ امتحان بھی دیتا ہے.
ہم یوں سمجھتے ہیں کہ اگر ہم سے ہمارا بیٹا چھین لیا تو ہم پہ اللہ نے ظلم کر دیا، ہم سے دولت چھین لی تو اللہ نے ہم پہ ظلم کر دیا. یہ صرف دنیا، ہمارے خیال میں صرف دنیا، لیکن محبت میں یہ سب نہیں چلتا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں تو قیصر و کسریٰ کے خزانے پڑے ہوئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں قیصر و کسریٰ کے خزانے پڑے ہوئے تھے، اور گھر کے اندر باہر خزانے ہیں، تقسیم فرما رہے ہیں، لیکن گھر میں فاقہ ہے. کیوں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب دیتے ہیں محبت سے دیتے ہیں، لیتے ہیں محبت سے لیتے ہیں، کہ دیکھتے ہیں میرا بندہ اس حال میں بھی مجھ سے خوش ہے کہ نہیں ہے. یہ روزہ کس لیے رکھوایا؟ دیکھیے 30 دن آپ نے روزہ رکھا، سب کچھ دے رکھا ہے آپ کو، لیکن فرمایا نہیں، رمضان کے مہینے میں دن میں بالکل نہیں کھانا ہے، ساری عیش و عشرت، ساری خواہشات سب قربان کر دو اللہ کے نام پہ، تو ہم سمجھیں گے محبت ہے. کہ اللہ اگر چاہتے یہ بھی تو کہہ سکتے تھے 10 دن کا روزہ رکھ اور 3 اور رات کا روزہ رکھ. نہیں، ایسا نہیں کیا. پہلی امتوں پر تھا 3 اور رات کا روزہ، اس امت کے لیے آسانی فرما دی. بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے اس کا امتحان لینے کے لیے، وہ درخت بھی سوکھ گیا، پانی بھی سوکھ گیا، پریشان ہوا، کھانے کو کچھ نہیں ملا تو کھانے کی تلاش میں نیچے آیا. گاؤں میں ایک گاؤں کے چودھری کے گھر کے سامنے جگاڑ کھٹکھٹایا اور اس سے کہا بھائی بھوکا ہوں، کچھ کھانے کو دو. اس نے 4 روٹیاں دی، 4 روٹیاں لے کے وہاں سے چل گیا. تو کتا ایک پڑا ہوا تھا، وہ کتا اس کے پیچھے لگ گیا. اس نے بھونکنا شروع کیا اس کو کاٹنے کے لیے، تو اس نے سوچا یہ تو کاٹے گا. اس نے ایک روٹی کا ٹکڑا ایک ڈالا، پھر دوسرا ڈالا، پھر تیسرا، پھر چوتھا. ایک روٹی ختم ہو گئی، وہ پھر بھی اس نے سوچا یہ تو بہت اچھا ٹارگیٹ ہے میرا، یہ تو ذرا بھونکتا ہوں تو روٹی کا ٹکڑا ڈال لیتا ہے. وہ کھاتا اور پھر اس کو بھونکتا، کھاتا پھر بھونکتا، جب تک پہاڑ کی پلیٹی میں پہنچا نیچے، اس کے اوپر چڑھا نہیں ابھی، تو 4 روٹیاں خوف کی وجہ سے اسے ڈال چکا تھا. اور کتا جو ہے وہ کھا کے اپنا مزے سے پھر بھونک رہا اس کو. تو اس کی زبان سے یہ نکلا، یہ بنی اسرائیل کی ایک روایت ہے، اس کی زبان سے نکلا کتنا نمک حرام جانور ہے کہ تیرے آقا کے دروازے سے 4 روٹیاں ملی، چاروں کی چاروں تجھے میں نے ڈال دی اور تو کھا گیا، پھر بھی مجھے پھاڑ کھانے کو دوڑ رہا ہے، میں تو بھوکا ہوں. تجھ سے بڑا بھی کوئی نمک حرام ہو سکتا ہے؟ بڑا نمک حرام جانور ہے. یہ زبان سے نکلا کیونکہ وہ عابد تھا، عبادت کرنے والا تھا، اللہ کی یاد میں مشغول رہتا تھا. اللہ نے کتے کو زبان عطا کر. زبان تو وہی ہے نا بھائی، ہماری جیسی ہماری ایسی اس کی، جیسے دانت ہمارے ایسے اس کے، جیسا حلق ہمارا ایسے اس کا، سب چیزیں وہی ہے، لیکن وہ نہیں بول سکتا آپ کی زبان میں جس طرح آپ بول سکتے ہیں. اللہ نے آپ کو کی زبان کو حکم دیا کہ اس طرح بول، تو وہ اس طرح بولتی. تو کتے نے کہا کہ جس وقت میں پیدا ہوا اس وقت میری ماں مجھے چھوڑ کے مر گئی. اسی گھر کے سامنے جہاں سے تو روٹی لے کے آ رہا ہے وہیں میں پیدا ہوا تھا. ان لوگوں کو مجھ پر رحم آیا، انہوں نے مجھے دودھ پلا دیا بچوں نے. پھر ذرا بڑا ہوا مجھے روٹی کا ٹکڑا ڈالنے لگے، پھر اور بڑا ہوا مجھے کچھ نہ کچھ اور ڈالتے رہتے ہیں. اور اب حالت یہ ہے کہ ایک بچہ آتا ہے تو میرے لکڑی مارتا ہے، دوسرا آتا ہے میرا کان پکڑ کے اپنے ساتھ گھسیٹتا ہوا لے جاتا ہے، تیسرا آتا ہے گلے میں رسی باندھ کے لے جاتا ہے گھسیٹتا ہوا، چوتھا آتا ہے لات مار کے جاتا ہے کہ میرے راستے میں پڑا رہتا ہے، ہر وقت الگ کیوں نہیں ہٹ کے پڑتا. لیکن کبھی کھانے کو دیتے ہیں کبھی نہیں دیتے، ڈال دیا بھول گئے تو بھول گئے. لیکن جس دن سے میں اس دروازے پر پیدا ہوا تھا اس دن سے میں نے اس دروازے کو چھوڑ کر روٹی کے لیے کسی دوسرے دروازے پہ میں مانگنے نہیں گیا. اور تجھے خدا تیرا 40 سال سے مفت میں جو ہے غذا دے رہا تھا، پانی دے رہا تھا، پھل دے رہا تھا، وہ سب کا سب تجھے مل رہا ہے. 2 دن تجھے کھانے کو نہیں ملا، اپنے اللہ سے نہیں مانگا تو میرے آقا کے گھر پہ آ کے تو نے اس سے مانگنا شروع کر دیا. نمک حرام تو ہے کہ میں ہوں. یہ ایک مثال ہے، ایک ایگزامپل ہے. تو مولانا سمجھا دیا کرتے تھے کہ بھئی جس طرح اس کتے کو اللہ نے زبان عطا فرما دی، جس طرح ہمیں زبان عطا فرما دی، جس طرح پرندوں کو اپنی اپنی زبانیں عطا فرما دی، اس طرح قیامت کے دن اللہ زمین کو بھی زبان عطا فرما دے گا. اور یومئذ تحدث اخبارہا کا مطلب یہ ہے. اس آیت میں جو میں نے تلاوت کی تو اس میں اللہ فرما رہے ہیں کہ قیامت کا دن وہ ہوگا جس میں زمین اپنی خبریں بیان کرے گی. تو اس زمانے کے اندر، اب سے 20 سال پہلے کی بات، جب آپ کے یہ ٹیپ ویپ یہ ایجاد نہیں ہوئے تو اس وقت کی بات ہے. تو اس وقت تو مولانا اس طرح سمجھا دیا کرتے تھے. لیکن آج کے نوجوان کو کیسے سمجھائیں گے؟ آج کے نوجوان کے لیے اللہ نے یہ ایجادات کر دیا. یہ ٹیپ ہے رکھا ہوا، اس میں نہ زبان ہے، نہ حلق ہے، نہ دانت ہے، نہ کچھ ہے، کچھ بھی نہیں. خالی ایک زمین کی مٹی کی بنی ہوئی ایک چیز سے، ایک پلاسٹک جیسی چیز ہے، اس سے بنا رکھی ہے آپ نے ایک یہ اس کی ٹیپ.
اور جو ہم بول رہے ہیں وہ اس میں ٹیپ ہو جاتا ہے، اور یہ پھر بعد میں آپ 10 دن بعد سنیے، 25 دن بعد سنیے، سال بھر بعد سنیے، 1000 بار سنیے، سنتے رہیے کہ اللہ نے کیوں ایجاد کرائی، تاکہ ہمیں یقین ہو جائے کہ قیامت کے دن اللہ اسی طرح سے زمین کے جس حصے کو حکم دے گا وہ بیان کرے گی کہ یہاں اس نے سجدے کیے تھے، اس نے اتنے عمرے کیے تھے، اس جگہ اتنی نفلیں پڑھی، اس جگہ اتنی نمازیں پڑھی، اس جگہ اس نے اتنی واجبات ادا کیے، اس جگہ اس نے گناہ کیا، اس جگہ اس نے یہ کیا، اس جگہ اس نے یہ کیا۔ گواہ ہے یہ اللہ نے 4 گواہ، 5 گواہ بلکہ اللہ نے انسان پر مقرر کر رکھے۔ ایک تو یہی زمین ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھ لیں گے بتلاؤ کیا کیا کیا، وہ بتاتی رہے گی۔ دوسرے ہمارے فرشتے جو دونوں طرف بیٹھے ہیں، ایک دائیں طرف بیٹھا ہوا لکھ رہا ہے، دوسرا بائیں طرف بیٹھا ہوا لکھ رہا ہے۔ اچھا کام کرتے ہیں یہ لکھ لیتا ہے، برا کام کرتے ہیں یہ لکھ لیتا ہے۔ جس وقت انسان مرتا ہے اگر کوئی نیک روح ہے اور زندگی کے اندر اچھے عمل کرتی رہی تو خوش ہوتے ہوئے جاتے ہیں یہ فرشتے اور کہتے ہیں اللہ کی تجھ پر رحمت ہو، تیرے ساتھ ہم نے بڑی اچھی مجلسوں میں شرکت کی، واعظ بھی سنتا تھا، تہجد بھی پڑھتا تھا، نمازیں بھی پڑھتا تھا، مسجدوں میں جاتا تھا، عمرے کرتا تھا، بیت اللہ گیا، حرم شریف میں گیا، وہاں چکر لگائے، اللہ تیرے اوپر اپنی رحمت نازل کرے، دعا کرتے ہوئے جاتے ہیں۔ اور اگر خراب روح ہوتی ہے، دنیا میں بدکاری کی زندگی اس نے گزاری، تو لعنت کرتے ہوئے جاتے ہیں کہ تیری وجہ سے ہمیں گندگیوں کی جگہ کے اندر جانا پڑا، ہم تو پاک ہیں، فرشتے ہیں، اللہ کی تسبیح کرنے والے، ہمیں تیری وجہ سے ایسی خراب جگہ میں جانا پڑا، اللہ تیرے اوپر لعنت دے دی۔ تو دوسرا گواہ یہ ہے، ایک گواہ کو اگر جھٹلائے گا اللہ فرمائیں گے دوسرا گواہ لاؤ، تو وہ آ کے کھڑے ہو جائیں گے کہ ہاں صاحب اس نے ایسا کیا تھا۔ تیسرا گواہ خود نامہ اعمال ہے، قرآن پاک کے اندر آتا ہے فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، جس کے سیدھے ہاتھ کے اندر جو ہے نامہ اعمال قیامت کے دن دے دیا جائے گا، وہ کہے گا، لوگوں سے سمجھ جائے گا نا، کیونکہ مولویوں سے سنا، علماء سے سنا، سرکار نے حدیث میں بیان فرمایا کہ جس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال مل جائے گا سمجھ لو کامیاب ہو گیا۔ جی اسلام میں دایاں ہاتھ استعمال کرنا ہے برکت کے لیے، بایاں استعمال کرنا ہے دوسرے کاموں کے لیے۔ آج ہم بایاں ہاتھ استعمال کرتے ہیں انگریز کے فیشن میں، بائیں ہاتھ سے جو ہے پانی پیے گا، داہنے ہاتھ سے کھانا نہیں کھانا جائے، بائیں ہاتھ سے کام کرتا رہے گا، اللہ نے اس کو بنایا دوسرے کاموں کے لیے۔ بہرحال تو نامہ اعمال جس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اسے یقین ہوگا کہ اس میں اچھی باتیں لکھی ہوئی ہیں، تو لوگوں سے کہے گا ذرا آنا بھائی، ذرا پڑھنا بھائی، میرے نامہ اعمال میں کیا لکھا ہے، مطلب اسے معلوم ہے کہ اچھی باتیں اس لیے لکھائے گا۔ ہاؤ مقرؤ کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ ایک دن یہ آنے والا ہے کہ اس دن حساب کتاب ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں فہو فی عیشۃ راضیہ، بہترین زندگی اس کو ہم عطا فرمائیں گے، فی جنت عالیہ، جنت عالیہ میں اس کو جگہ دیں گے، قطوفها دانیہ، اور حکم ہوگا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ اور پیو، جو تم نے اعمال کیے اس کا بدلہ تمہارے سامنے موجود ہے۔ اور واما من اوتی کتابہ وراء ظہرہ، یا واما من اوتی کتابہ بشمالہ، پیچھے سے آئے یا بائیں طرف سے اگر کسی کا نامہ اعمال آئے گا فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کاش مجھے یہ نامہ اعمال دیا ہی نہ جاتا میرے ہاتھ میں یہ پروانہ، ولم ادری ما حسابیہ، مجھے نہیں پتا اس میں کیا لکھا ہے، یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش موت میرا معاملہ ایسا ختم کر دیتی کہ میں یہاں کھڑا نہ ہو پاتا۔ تو دوسرے گواہ زمین گواہ، فرشتے گواہ، اور اس کے بعد میں نامہ اعمال گواہ، اور چوتھا گواہ کیا ہے؟ خود ہمارے اعضا۔ یہ اعضا آج نہیں بول رہے ہیں، لیکن قیامت کے دن اللہ حکم دے گا، زبان کو کہے گا تو بند ہو جا، کانوں کو حکم دے گا تم بتاؤ اس نے کیا سنا۔ مسجد میں تو بڑی تقریریں سنتا تھا، اور مسجد میں سے نکلا، رمضان کا مہینہ، گھر میں پہنچا اور ٹی وی کھولا، اس کے سامنے بیٹھ گیا، اماں بھی بیٹھی، بیٹی بھی بیٹھی، بہن بھی بیٹھی، ساری بیٹھی، سن رہے گانے سن رہے۔ مولوی صاحب بیٹھے کار کے اندر تو اس میں لگا دیا اس نے قرات کا، اور مولوی صاحب نکلے تو اس نے لگا دیا ڈیم ڈوم کا۔ سب چیزیں قیامت کے دن اللہ کے سامنے وہ اعضا گواہی دیں گے، کان گواہی دیں گے، زبان، ہاتھ، پیر، ہر چیز کہاں گیا چل کے، کیا کیا ان ہاتھوں سے، سب سارے گواہ اللہ نے مقرر فرما رکھے، اور آخری گواہ خود اللہ تبارک و تعالی۔ تو یہ زمین جو ہے قیامت کے دن اللہ نے فرمایا یومئذ تحدث اخبارها بان ربک وحالها، کبھی یوں سمجھتا ہو، پوچھنے لگے، کوشچن کرنے لگے، عقل والے تو آج کل بہت ہیں نا، تو وہ جہاں کوئی اسلام کی اور مذہب کی بات آئی میں پوچھتے مولانا یہ کیسے ہو جائے گا، یہ کیسے ہو جائے گا؟ اللہ فرما رہے بان ربک وحالها،
اس لیے بولے گی زمین کہ اس کے رب نے اسے وحی کی ہوگی کہ بول. اور خدا کی وحی وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ ہر چیز کو بلوا دیتا ہے. اسی کے ذریعے سے درخت پھل دیتا ہے، اسی کے حکم سے، اسی کے حکم سے پانی چلتا ہے، اسی کے حکم سے تمام ہوائیں چلتی ہیں، اسی کے حکم سے بادل بنتے ہیں، اسی کے حکم سے زمین جو ہے کھیتی پیدا ہوتی ہے. کون سا کام ہے جو اس کے حکم کے بغیر ہو رہا ہے؟ اس واسطے قیامت کے دن اللہ فرما رہے ہیں ہم حکم دیں گے زمین سے تو یہ زمین بولے. اور آگے ایک اور خاص بات بیان فرمائی، یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم. اگر تم بھائی ٹی وی بنا سکتے تو اللہ بھی بنا سکتا. دیکھو یوں کہتے ہیں قرآن میں ٹی وی نہیں، ہم کہیں ہیں یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم. اللہ فرماتے ہیں الگ الگ جماعتیں بنا دیں گے ہم لوگوں کی تاکہ وہ اپنے اعمال کو دیکھ لیں. کہاں سے دیکھیں گے؟ اعمال تو یہاں کر رہے دنیا. قیامت کے دن دیکھیں گے کہاں؟ جماعتیں الگ مختلف بنا دی جائیں گی اور جس نے جو عمل کیا ہوگا اس کی پوری پکچر اس کے سامنے گزر رہی ہوگی. یہ دیکھو شراب خانے میں گیا، یہ دیکھو اس نے جوا کھیلا، یہ دیکھو اس نے گندگی پھیلائی، یہ دیکھو اس نے نمازیں پڑھی، یہ دیکھو اس نے کلمے کی تسبیح اتنی پڑھی، یہ دیکھو اس نے غریبوں کی مدد اتنی کی. سب اس کے سامنے، میں تاریخ میں ڈیٹ میں وقت سب اس کے سامنے سے گزرتا چلا جا رہا ہوگا. وہ دیکھ رہا ہوگا اور یہ سوچ رہا ہوگا اب کیا ہوگا، اب میں کیسے اللہ کے سامنے جواب دوں گا. میرے تو گندے اعمال زیادہ ہیں اور اچھے اعمال بالکل کم ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا. اور اگر پھر بھی یقین نہ آئے تو اللہ نے ایک اور آیت بیان فرما دی کہ کبھی ہم یوں سمجھتے ہو کہ وہاں دکھایا نہیں جائے گا، یہ ایسے ہی بیان کیا جا رہا ہے. اللہ فرمانے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ اگر ایک معمولی زمین کے ذرے کی برابر بھی کسی نے اچھا عمل کیا ہے تو وہ اسے اپنے سامنے دیکھ لے گا، اس کے سامنے موجود ہے. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے کوئی برا عمل کیا ہوگا وہ بھی اس کے سامنے موجود ہوگا. جو بلائے گا کہاں سے؟ تو دوستوں اور بزرگوں، آپ کا ٹائم تو ختم ہو گیا، میرا تو ابھی شروع بھی نہیں ہوا. اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ بھائی جمعہ کے دن کیوں وہ کرتے ہیں، لیکن بہرحال آپ کا حکم تھا، میں نے آپ کے حکم کی تعمیل کی. اللہ تعالیٰ اس صورت کے اندر بیان یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر اپنی زندگی کو جانوروں کی طرح مت گزارو، اس لیے کہ تمہارا ہر عمل اللہ کے سامنے ہے. اس نے فرشتے لگا دیے ہیں، ایک ایک چیز، ایک ایک عمل تمہارا اللہ کی نظر میں ہے، محفوظ ہو رہا ہے. ایک طرف نامہ اعمال میں محفوظ ہو رہا ہے، دوسری طرف فرشتے دیکھ رہے ہیں تمہیں، تیسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں. ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم، اگر تم میں سے کوئی 3 آدمی مشورے کے اندر بیٹھتے ہیں، خسر پھسر کرتے ہیں، اللہ کہتے ہیں چوتھا میں ہوں. ولا خمسۃ الا هو سادسهم، اگر 5 بیٹھ کے بات کر رہے ہیں تو چھٹا میں ہوں. ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم، اگر اس سے کم ہے یا زیادہ ہے تو بھی میں ان کے ساتھ ہوں. اس لیے یہ سوچ کے دنیا کے اندر زندگی گزارو کہ کوئی تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہارے ہر عمل کا جو ہے محافظ اور نگراں موجود ہے، اور قیامت کے دن سارے اعمال تمہارے سامنے پیش کر دیے جائیں گے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف کرنے والے ہیں، نا انصافی کسی کے ساتھ نہیں کریں گے. اس کو دکھا کے بولیں گے اب بتا تو کیا کہتا ہے، ڈالوں جہنم میں یا جنت میں. اگر نیک روح ہے اور اپنی غلطیوں کا اقرار دنیا میں بھی کرتا رہا، غلطیاں ہو گئی، غلطیاں تو انسان سے ہوتی ہیں، لیکن اس کے بعد سچے دل سے اقرار کر لے کہ اللہ مجھ سے غلطیاں ہو گئی ہیں، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سارے گناہ دکھائے گا. یہ بھی کیا تھا تو کہے گا ہاں پروردگار یہ بھی کیا تھا، یہ بھی تیرا ہی عمل ہے اتنا زبردست قسم کا خراب. ہاں اللہ تعالیٰ یہ بھی میرا ہی عمل ہے. اور جب اللہ گنواتے رہیں گے تو وہ کہے گا اللہ مجھے تو معلوم ہے کہ میرے گناہ زیادہ ہیں، بہت خراب عمل میں نے کیے ہیں، کیوں رسوا کر رہا ہے سب کے سامنے، مجھے تو جانا ہے جہاں وہاں بھیج دے. اللہ فرمائیں گے نہیں، انصاف ہوگا. اور آخر میں ایک پرچہ نکال کے دیں گے کہ لو بھائی یہ اس کے ترازو میں رکھ دو. ترازو تو جانتے ہیں بیلنس، پہلے ڈنڈی والا ہوتا تھا، آج 1.5 ڈنڈی کا ہے. تو ڈنڈی والا جو ہوتا تھا اس میں ڈنڈی زیادہ مارتا تھا آدمی، آج کل بھی مار دیتا ہے ڈنڈی. ڈنڈی مارنا جانتے کہ ادھر 1 کلو کا باٹ رکھا ہے اور سبزی اٹھائی اس نے 1 کلو نہیں بلکہ 900 گرام. 900 گرام اسے آئیڈیا ہے کہ 900 گرام ہے میرے ہاتھ میں، اسے اٹھا کے زور سے ڈالتا ہے. زور سے ڈالے گا تو پلڑا نیچے جائے گا، اور جب تک وہ اوپر آتا ہے اس سے پہلے وہ اس کے جھولے میں ڈال دیتا بیگ میں اس کو، تو 100 گرام کی ڈنڈی مارتا ہے. تو قیامت کے دن ترازو ہوگی اس دن بھی. وضع المیزان، اللہ نے میزان رکھ دی ہے. دنیا کے اندر بھی فرمایا کہ واقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان، کہ وزن کو جو ہے انصاف کے ساتھ میں تولو، اور اس میزان کو، بیلنس کو مت بگاڑو دنیا کے. آج ہم نے بیلنس بگاڑ رکھا ہے، بتاؤ کون سی چیز کا بیلنس باقی ہے؟ نہ نیکی اور بدی کا بیلنس باقی، نہ اس ہوا کا ایٹماسفیئر کا بیلنس باقی.
نہ کھانے اور پینے کا بیلنس باقی، ہر چیز میں تو اپنی گھسا دیے. تو اسی کی وجہ سے ساری دنیا کے اندر مصیبت آ رہی ہے. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. اللہ فرما رہا ہے جو دنیا میں مصیبتیں آ رہی ہیں صرف تمہارے ہاتھوں کی کمائی تمہاری وجہ سے آ رہی، ویسے نہیں آ رہی ہیں. تو ہر چیز میں ہم نے بیلنس بگاڑ دیا. تو اللہ کے یہاں قیامت کے دن وہ ترازو ہوگی، فرمائیں گے تولا جائے گا اس کے اندر، رکھ دو اس کو. وہ پلڑا جھک جائے گا. کیا لکھا اس میں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. آپ کہیں گے یہ کلمہ تو ہم سب پڑھتے ہیں، اس لیے ساری زندگی خود گناہ کریں، وہ کلمہ رکھ دیا جائے گا اور جناب جان چھوٹ جائے گی ہماری. اور آدمی یہ سوچے بھائی کلمہ گو تو میں بھی ہوں. نہیں، اللہ اس کلمے کا تقاضا کیا ہے؟ اگر اس تقاضے کے اوپر عمل کیا تو قیامت کے دن انشاءاللہ یہ کلمہ جو ہے ترازو کے اس پر کو جھکا دے گا. کیسے؟ کہ جس اس کلمے کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے رب کو رب سمجھے، خالق اس کو سمجھے، رازق اس کو سمجھے، توبہ قبول کرنے والا اس کو سمجھے، اور جب گناہ ہو جائے سجدے میں گر جائے اور شرم کے مارے اللہ کے سامنے آنکھوں سے آنسوؤں کو بہائے، اپنے چہرے کو تر کرے اور پروردگار سے کہے کہ اللہ معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی. اگر کلمے کے اس جذبے کے اوپر عمل کیا اور ایسا کلمہ تیرے پاس موجود ہے تو وہ پلڑا جھک جائے گا اور اللہ اسی جنت میں بھیجے گا. ایسے ہی لوگ ہوں گے کہ جو اپنے گناہوں پر نادم ہوئے، شرمندہ ہوئے، اور انبار ہوگا قیامت کے دن ان کے گناہوں کا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ دیکھ، پردہ کر دیں گے دوسروں سے، پردہ کر کے اسے اس کے گناہ دکھائیں گے کہ یہ بھی تیرے گناہ ہے نا، کہ ہاں یہ بھی ہے، کہ یہ ہے، کہ ہاں یہ بھی ہے، کہ یہ بھی تیرے ہی ہے، کہ جی ہاں یہ بھی ہے. فرمایا دنیا میں ہم نے چھپائے رکھا نا، نہ تیرے باپ کو پتہ چلا تو نے کیا کیا، نہ تیرے بھائی کو پتہ چلا تو نے کیا کیا، نہ تیرے رشتے داروں کو پتہ چلا کہ ہاں یار اے پروردگار ایسے، کہ جب ہم نے دنیا میں پردہ ڈالے رکھا، یا ہم نے آج بھی پردہ ڈال دیا، یا جنت میں. کیسے لوگ ہوں گے؟ وہی لوگ ہوں گے کہ جو اپنے گناہوں پر نادم ہوں گے. دنیا کے اندر گناہ ہوئے، شیطان تو موجود ہے، نفس موجود ہے، تو ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے یہ سب ہوگا اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے گا. تو دوستوں اور بزرگوں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. انسان کو زندگی آزاد زندگی نہیں گزارنی چاہیے، بلکہ یہ سوچ کے ہر عمل کرنا چاہیے کہ ہمارا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسی کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باقی دعوانا